اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں کہ جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ایک بار پھر تمام عالم اسلام کے دل پر خراشیں پڑی ہیں، دل زخمی ہیں، روحیں زخمی ہیں، کیونکہ ایک بار پھر سویڈن میں مسلمانوں کے جذباتوں کو مجروح کیا گیا، قرآن پاک کو جلایا گیا، نعوذ باللہ اہانت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو چلتے ہیں اس واقعے کی تفصیل کی جانب۔ سویڈن میں ایک بار پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ عید کے روز مسجد کے باہر قرآن پاک کو نذر آتش کر دیا گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے باہر، جہاں عید الاضحیٰ کے روز قرآن پاک کو نذر آتش کیا گیا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں کے مطابق اسٹاک ہوم کی پولیس نے عراق سے تعلق رکھنے والے شہری کو کئی بار قرآن پاک نذر آتش کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا، لیکن مقامی عدالت نے پولیس کے اس فیصلے کو آزادی رائے کے خلاف قرار دیا۔ مقامی پولیس نے شہری کو عید کے روز شہر کی مرکزی جامع مسجد کے باہر مظاہرے کی اجازت دی، جس کے بعد ملعون نے قرآن پاک کو نذر آتش کیا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ قرآن پاک کو نذر آتش کرنے والے شخص کا نام سلوان مومکا ہے۔ سلوان مومکا کے مطابق کہ وہ عدالت میں 3 ماہ کی قانونی لڑائی کے بعد یہ کر رہا ہے۔ سلوان مومکا ایک ملحد ہے اور وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا۔ اس نے کوشش کی اور پولیس کے پاس گیا، 2-3 بار پولیس کے پاس گیا اور کہا کہ میں قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلانا چاہتا ہوں۔ پولیس نے اجازت نہیں دی تو مقامی عدالت چلا گیا۔ عدالت نے بولا کہ یہ آزادی اظہار سے متعلق معاملات ہے، جب یہ قرآن مجید کی اہانت کرے تو پولیس اس کی پروٹیکشن کرے گی۔ عین عید کے دن جب مسلمانوں کی خوشی کا دن تھا، عبادت و قربانی کا دن تھا، ادھر ہمارا حج جاری تھا، ایسے موقع پر ایک ایسی جگہ پر جہاں مسلمان عید پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کو نذر آتش کیا گیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف وہاں موجود مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے، جبکہ پولیس نے ایک مسلمان کو پتھر پھینکنے کے الزام میں حراست میں بھی لے لیا۔ اسٹاک ہوم مسجد کے ڈائریکٹر امام محمد خلوی نے بتایا کہ جب ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ حرکت کرنے والے ہیں تو ہم بھی عدالت میں گئے اور ہم نے انہیں یہ جا کر کہا کہ چلیے یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے جو قانون بنا رکھا ہے اس کی آڑ میں آپ اس قانون فعل کو اجازت دے رہے ہیں، لیکن قانون میں یہ تو موجود ہے نا کہ ہماری عیدگاہ کے سامنے جہاں ہم اللہ رسول کی عبادت کریں گے، قربانیوں کی بات کریں گے، فلسفہ ابراہیمی کی بات کریں گے، یہ وہاں سے کسی اور جگہ منتقل تو کر سکتے ہیں، یہ تو غیر قانونی عمل نہیں۔ مگر ان کی یہ بات بھی نہیں مانی گئی، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ قانون کی آڑ میں ان کے عزائم کیا ہوتے ہیں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی کئی ممالک نے مذمت کی اور اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے۔ پاکستان نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤنے فعل کی شدید مذمت کی ہے۔
پوپ فرانس نے سویڈن میں قرآن مجید کو نذر آتش کرنے کے عمل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اس اقدام سے ناخوش ہوں اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ پوپ فرانس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انسانی بھائی چارے کی رواداری اور اقدار کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پوپ فرانسس نے مزید کہا کہ کسی بھی مقدس کے عقیدے کی مقدس کتاب اور اس کے ماننے والوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ آزادی رائے کی آزادی کو کبھی بھی دوسروں کو حقیر سمجھنے کے بہانے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ پوپ فرانس نے قرآن پاک نذر آتش کرنے کی اجازت دینے کے سویڈن حکومت کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر کسی کی تحقیر کی اجازت دینے کی بھی مذمت کی جانی چاہیے۔ قبل ازیں اقوام متحدہ، یورپی یونین، OIC اور دیگر ممالک نے بھی سویڈن میں اس ناپاک حرکت کی مذمت کر چکے ہیں، جس سے پوری مسلم امہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سعودی وزارت خارجہ نے قرآن پاک کو نذر آتش کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان نفرت انگیز اور بار بار دہرائی جانے والی کارروائیوں کو کسی جواز کے ساتھ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ عراق نے سویڈن حکام کی جانب سے ایک انتہا پسند کو قرآن پاک جلائے جانے کی اجازت دینے کے فیصلے کی مذمت کی۔ بغداد میں عراقی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ واقعات دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں اور یہ خطرناک اشتعال انگیزی کی علامت ہیں۔ ایران نے بھی اس مذمت میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے قرآن کو جلانے کو اشتعال انگیز، غیر معقول اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور عوام ایسی توہین برداشت نہیں کرتے اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مصر نے بھی مذہبی تہوار کے موقع پر قرآن مجید کے جلائے جانے کو مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے والا شرمناک فعل قرار دیا۔ پاکستان میں موجود چینی سفارت خانے کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ترجمان وزارت خارجہ کا بیان ٹویٹ کیا گیا، جس میں وزارت خارجہ کی جانب سے سویڈن سانحہ سمیت ہر قسم کے اسلامو فوبیا کے واقعات کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین تہذیبوں کے مابین احترام، بقائے باہمی اور سیکھنے کے عمل کو مقدم سمجھتا ہے۔ چین مختلف مذہبی عقائد پر حملوں، تہذیبوں کے مابین تصادم کی ہر کوشش اسلامو فوبیا کا مخالف ہے۔ اسلامی تہذیب نے دنیا کی تہذیبوں میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ترجمان چین وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ مسلمانوں کے عقیدوں اور مذہبی جذبات کا ہر صورت احترام کیا جانا چاہیے۔ نام نہاد آزادی اظہار رائے کسی صورت تہذیبوں کے مابین تصادم یا نفرت پھیلانے کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمام ممالک نے سویڈن میں قرآن پاک جلائے جانے کے عمل کی مذمت کی۔ ایران، عراق سمیت کئی ممالک میں سویڈن کے سفارت خانے پر احتجاج کیا گیا۔ ایران نے سویڈن کے سفیر کو التوا میں ڈال دیا۔ انڈونیشیا میں بھی احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے صورتحال کو بھانپ کر اہم بیان دے دیا۔ وزیر اعظم سویڈن نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ سویڈن کو اپنے تشخص پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ ہمیں دوسرے لوگوں کی عزت کا خیال رکھنا ہوگا۔ ناظرین، بہت سے ممالک نے اپنے سفیر سویڈن سے واپس بلوا لیے۔
ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ مغرب جو خود کو مہذب بھی کہتا ہے، کیوں مغرب کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ بار بار قرآن مجید کی بے حرمتی کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغرب کو ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو ناظرین، دنیا کے پاس اس کتاب مقدس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے جو اتنی محفوظ ہو اور دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہو۔ 9/11 کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر یلغار کی، لیکن 9/11 کے بعد رپورٹس اٹھا کر دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کو امریکہ اور دیگر ممالک میں پڑھا گیا، یہاں تک کہ قرآن مجید پرنٹنگ سے آؤٹ ہو گیا۔ یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جب کوئی امریکی جیل میں جاتا ہے تو اس قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو مسلمان ہو کر واپس آتا ہے۔ یہ وہ قرآن پاک ہے کہ جب کوئی اسلامک سینٹر میں جاتا ہے تو قرآن پاک پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی جواب مغرب کے پاس ہے ہی نہیں۔ ان کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جو قرآن پاک جیسی ہو، جو کہ وہ اپنی نسلوں کو دے سکیں، جو کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو دے سکیں۔ اور جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو اس قسم کی حرکات کرتے ہیں، یعنی غیر اخلاقی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اصل میں خاص معاملہ ترکی کے ساتھ ہے۔ ایسا ہی ایک عمل ترکی کے سفارت خانے کے سامنے بھی کیا گیا تھا۔ اگر کسی کو قرآن سے، مذہب اسلام سے مسئلہ ہو تو وہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر انسانی فعل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے وہ ترکی کے سفارت خانے کے باہر کا انتخاب کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ سویڈن چاہتا ہے کہ اس کو نیٹو میں لیا جائے، یعنی اسے نیٹو کا حصہ بنایا جائے، لیکن ترکی آڑے آ رہا ہے۔ تو ناظرین، ایسے اقدامات اور فعل سے نہ صرف وہ ترکی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے بلکہ وہ مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ حکومت نے بے شک بول دیا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے ایسے گھنونے فعل کے لیے، جب آپ کو پتہ ہے کہ 2 ارب کے قریب مسلمان اس سے وابستہ ہیں، جب آپ کے بادشاہت کے نظام کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی، ان کو آپ اخلاقیات یا قانون کے دائرے میں لا سکتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہاں بولیں کہ ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ انفرادی معاملہ ہے، تو یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے، چنانچہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد بھی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک تاثیر جو کہ پوری دنیا میں چھا رہی ہے، اس کی ان کو فکر بھی ہے، تو یہ ساری اس واقعے کی وجوہات ہیں۔ شکر ہے اللہ کا کہ مسلمانوں میں ایمانی غیرت موجود ہے۔ تمام مسلمان ممالک اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان قرآن مجید سے وابستگی کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔